هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحید والصفات الموسوم بالکلام المنجی یا المنجی دونوں پڑھ سکتے ہیں، المنجی عن غیاہب الشکوک وظلمات الأوہام. وإن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي أعلى الله درجته في دار السلام یشتملو، اس میں تو یشتملو ہے اور بعد دوسرے نسخوں کے اندر یشملو ہے. یشتمل من هذا الفن على غرر الفرائد ودرر الفوائد في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص مع غاية من التنقيح والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. یہ مصنف کا پیش لفظ ہے. جس طرح اردو کتاب کے شروع میں اصلی کتاب شروع کرنے سے پہلے مصنفین ایک عنوان کے تحت کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں. عام طور پر جو عنوان ہوتا ہے وہ پیش لفظ کا عنوان ہوتا ہے اور اس کے اندر مصنف کتاب کچھ باتیں ذکر کرتا ہے. عام طور پر جو کتاب کی وجہ تالیف ہوتی ہے کہ میں نے کتاب کیوں لکھی ہے اس کو وہ ذکر کرتا ہے. یہ بھی عربی زبان میں پیش لفظ کہہ سکتے ہیں اسے. اور یہ پوری جو عبارت ہے یہاں تک ونعم الوکیل تک، یہاں تک صاحب کتاب نے اپنی اس کتاب کی وجہ تالیف بیان کی ہے کہ میں نے علامہ عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کتاب العقائد کی شرح عقائد کے نام سے کیوں لکھی، کیا لکھنے کی کیا وجہ پیش آئی، تو اس کو ذکر کیا انہوں نے. عبارت تھوڑی سی مشکل ہے جو نئے طلبہ ہیں ان کے لیے، تو اس کو آپ بار بار پڑھیں تاکہ زبان پر چڑھ جائے. ایک مرتبہ ہم اور پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ترجمہ بھی کریں گے اور مطلب اور جو لغوی الفاظ آئے ہیں مشکل ان کی لغوی تشریح بھی کرتے چلیں گے. وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. وإن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي أعلى الله درجته في دار السلام يشتمل من هذا الفن على غرر الفرائد ودرر الفوائد في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص مع غاية من التنقيح والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. ترجمہ کر لیتے ہیں. وبعد، اور حمد و صلات کے بعد، فإن مبنى علم الشرائع والأحكام، مبنی کے معنی آتے ہیں بنیاد کے، اور علم الشرائع والاحکام اس سے مراد احکام فرعیہ عملیہ کا علم ہے، جس کو علم فقہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں، علم التوحید علم الشرائع والاحکام کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ بھی آ جاتا ہے اور علم عقائد دونوں آ جاتے ہیں. فإن مبنى علم الشرائع والاحکام و اساس کے معنی بھی بنیاد کہتے ہیں، اور قواعد قاعدۃ کی جمع ہے، اور عقائد الاسلام عقائد عقیدہ کی جمع ہے. تو اساس قواعد عقائد اسلام ترجمہ ملا لیتے ہیں. فإن مبنى علم الشرائع والاحکام و اساس قواعد عقائد اسلام، حمد و صلات کے بعد تو علم شرائع والاحکام یا کہہ لیجیے علم فقہ کی بنیاد. چونکہ یہاں مبنی اور اساس یہ دونوں مقرر آئے ہیں اس لیے اس کا ترجمہ مقرر نہیں کریں گے، ایک ہی ساتھ کر لیں گے.
تو حمد و صلات کے بعد علم الشرائع والاحکام اور عقائد اسلام کی بنیاد، یہ پوری عبارت کا ترجمہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ لیجیے علم فقہ کی بنیاد کیا ہے؟ وہ علم التوحید والصفات، یہ ہے وہ علم التوحید والصفات، وہ علم التوحید والصفات ہے۔ یہاں آپ ذہن میں یہ ذہن نشین کر لیں کہ علم کلام کے کئی نام ہیں، تو کہیں علم کلام آئے گا، کہیں علم التوحید والاحکام آئے گا، اور کہیں اور بھی کچھ نام آئیں گے، تو ان سب سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ عام طور پر دیکھیے علم التوحید والصفات کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، تو علم التوحید والصفات سے مراد علم کلام ہے۔ وہ علم التوحید والصفات، وہ علم توحید والصفات ہے، الموسوم بالکلام، جس کا نام علم کلام ہے۔ تو اب پوری بات کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وبعد، اور حمد و صلات کے بعد، فإن مبنى علم الشرائع والاحکام، تو علم الشرائع والاحکام کی بنیاد، و اساس قواعد عقائد اسلام، اور عقائد اسلام کی بنیاد، ہوا علم التوحید والصفات، وہ علم التوحید والصفات ہے، الموسوم بالکلام، جس کا دوسرا نام علم کلام ہے۔ اس علم کلام کے کیا کیا فوائد ہیں؟ علم کلام پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا ہے؟ تو المنجی، یہ باب فعل سے ہے، اور اگر باب تفعیل سے اس کو پڑھیں گے تو المنجی ہو جائے گا۔ المنجی من غیاہب الشکوک و ظلمات الاوہام، غیاہب غیب کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں تاریکی کے، شکوک کے شک کی جمع ہے، شک کے معنی آتے ہیں، اور ظلمات اس کے معنی تاریکی کے، اوہام یہ وہم کی جمع ہے۔ تو المنجی من غیاہب الشکوک و ظلمات الاوہام، جو وہم، جو شکوک کی تاریکی، جو شکوک کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے نجات دینے والا ہے۔ المنجی من غیاہب الشکوک و ظلمات الاوہام، جو شکوک کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے نجات دینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علم کلام پڑھنے کے بعد آدمی بصیرت پر ہو جاتا ہے، آدمی کو اسلامی عقائد کی صحیح معرفت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسلامی عقائد کے تحت جو عقلی شبہات ہیں وہ ان کا ازالہ ہو جاتا ہے، آدمی سے وہ شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ الْهُمَامِ قُدْوَةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ نَجْمِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ عُمَرَ النَّصَفِيِّ۔ مختصر کے معنی مختصر کے آتے ہیں، یعنی کوئی جو طویل کی ضد ہے، اور المسمى یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کے معنی نام رکھا ہوا۔ العقائد یہ کتاب کا نام ہے۔ امام کے معنی پیشوا کے آتے ہیں، اور الہمام کے معنی آتے ہیں بڑی ہمت والا، بہادر، سخی۔ قدوتن کے معنی آتے ہیں پیشوا کے، اور نجم کے والے جو ہے تارے کے آتے ہیں، اور ملت و دین دونوں مترادف ہیں۔ النصفی یہ ایک شہر ہے نصف، تو نصفی کا مطلب ہوگا اسی کی طرح نسبت ہے، نصفی کا مطلب نصف کا رہنے والا۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ، اور یہ کہ مختصر سا رسالہ جس کا نام العقائد ہے، کس کی تصنیف ہے؟ للامام الہمام، جو باہمت امام کی تصنیف ہے، اور باہمت امام کے بارے میں اور باتیں آگے رہی ہے۔ للامام الہمام، جو باہمت امام، قدوۃ علماء الاسلام، علماء اسلام کے پیشوا، نجم الملت والدین، اور نجم المل اس کا ترجمہ لقب ہے ایک طرح کا، کہہ لیں تو ترجمہ نہیں کریں گے اس کا، نجم الملت والدین عمر النصفی، عمر نصفی کی تصنیف ہے۔ اور یہ کہ مختصر سا رسالہ جس کا نام عقائد ہے، جو باہمت امام، علماء اسلام کے پیشوا، نجم الملت والدین، عمر جو کہ نصف کے رہنے والے ہیں، ان کی تصنیف ہے۔ یہ پوری بات کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آگے جملہ معترضہ ہے، جملہ دعائیہ ہے، اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام۔ یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا ما قبل کے کلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور ما بعد کے کلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام، دار السلام سلامتی کا گھر، مراد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے
درجات کو جنت کے اندر بلند فرمائے۔ تو اس کو آپ بیچ سے نکال لیجئے اور پوری بات کو ہم آگے سے ملائیں گے۔ تو ایک کہنے کہ اور ایک مختصر سا رسالہ جس کا نام العقائد ہے، جو باہمت امام علماء اسلام کے پیشوا نجم الملت والدین عمر جو کہ نسب کے رہنے والے ہیں، ان کی تصنیف ہے۔ یشتمل من هذا الفن على غرر الفرائد ودرر الفوائد۔ یشتمل بھائی افتعال سے ہے، اور یشمل اگر ہوگا تو یہ مجرد سے ہوگا۔ یشتمل من هذا الفن على غرر الفرائد ودرر الفوائد۔ غرر یا غرتن کی جمع ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں عمدہ اور بہتر کے آتے ہیں اس کے معنی۔ اصلاً غرتن جو ہے اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پیشانی پر ہوتی ہے، چونکہ وہ بہت خوبصورت اور عمدہ چیز ہوتی ہے، تو بعد میں اس کا استعمال عربی زبان کے اندر ہر عمدہ حصہ اور چیز کے لیے ہونے لگا۔ اور فرائد یا فریدتن کی جمع ہے، اس سے مراد ہوتا ہے عمدہ موتی، یکتا موتی۔ اور درتن یہ درتن کی جمع ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں موتی کے، مطلقاً موتی کے، اور جو یکتا موتی ہو اس کو جو ہے فرائد کہتے ہیں۔ اور فوائد فائدتن کی جمع ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یشتمل من هذا الفن على غرر الفرائد ودرر الفرائد۔ وہ رسالہ اس فن کی روشن باتوں، علی غرر الفرائد مراد روشن باتیں، اس فن کی روشن باتوں اور قیمتی باتوں پر مشتمل ہے۔ تو اور یہ کہ مختصر رسالہ جس کا نام العقائد ہے، جو باہمت امام علماء اسلام کے پیشوا نجم الملت والدین عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، وہ اس فن یعنی علم کلام کی عمدہ باتوں اور روشن باتوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر علم کلام کی قیمتی اور اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مطلب ہے کہ علم کلام کے سلسلے میں وہ ایک معتبر رسالہ ہے۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی ترتیب بھی بہت بہترین تھی۔ فی ضمن فصول ہی للدین قواعد و اصول واثناء نصوص ہی للیقین جواہر و فصوص ما غایت من التنقیح والتہذیب ونہایت من حسن التنظیم والترتیب۔ فصول یہ فصل کی جمع ہے، واضح بات، وہ بات جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہو، اور اس کے بعد ہے وہ اثناء نصوص، نصوص نص کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں، اس لغوی معنی آتے ہیں ظاہر کرنا، اور شارع کے کلام کو مثال کے طور پر قرآن کریم کو بھی اور حدیث کو بھی نص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جواہر یہ جوہر کی جمع ہے، قیمتی پتھر کہتے ہیں۔ فصوص یہ فصن کی جمع ہے، نگینے کو کہتے ہیں۔ اور تنقیح نقہ نقی و تنقیح باب تفعیل کا مصدر ہے، اصلاح کرنا، ردی کو خارج سے الگ کرنا، اور تہذیب یہ باب تفعیل کا مصدر ہے بھی۔ اس کے لغوی معنی آتے ہیں جو درخت ہوتے ہیں اس سے جو اجزائے زائدہ ہوتے ہیں اس کو کاٹ چھاٹ کر خوبصورت بنایا جاتا ہے، اسے تہذیب کہتے ہیں۔ بعد میں جو ہے کسی چیز کو سنوارنے کے لیے تہذیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد تنظیم، تنظیم کہتے ہیں دھاگے میں موتیوں کو پرونا، اور ترتیب کہتے ہیں وضع کل شیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فی ضمن فصول ہی للدین قواعد و اصول، ایسی فصلوں کے ضمن میں جو دین کے لیے قاعدہ اور جڑ ہے، اصل ہے۔ فی ضمن فصول، ایسی فصلوں کے ضمن میں ہی للدین قواعد و اصول، جو دین کے لیے قاعدہ اور اصل ہے۔ واثناء نصوص، اور ایسی نصوص کے ضمن میں ہی للیقین جواہر و فصوص، جو یقین کے لیے جوہر اور نگینہ ہیں۔ ما غایت من التنقیح والتہذیب، انتہائی کاٹ چھاٹ اور تہذیب کے ساتھ۔ ونہایت من حسن التنظیم والترتیب، اور انتہائی نظم اور ترتیب کے ساتھ۔ تو یہ پوری عبارت پوری ہوئی، اور اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کتاب اس لیے لکھی کہ میری نظر علامہ عمر نصفی کی ایک مختصر سے رسالے پڑھی جس کا نام العقائد تھا۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا تو کتاب مجھے بہت پسند آئی۔ اس کے اندر اسلامی عقائد کو بہت اچھے انداز میں، اور بہت اچھے انداز کے مطلب اچھی ترتیب کے ساتھ، فصلوں کے ساتھ اور قرآن و حدیث کی تائید کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر ساری باتیں تھی، اسلامی عقائد کو بیان کیا گیا تھا، انتہائی حسن ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، تو پھر آپ کو کتاب لکھنے کی کوئی ضرورت پیش آئی؟ تو آئیے اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ کتاب جو ہے بہت یعنی مختصر تھی اور کہہ لیں متن تھی، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں تھیں جس کی وضاحت کی ضرورت تھی، جس کی شرح کی ضرورت تھی، جس کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت تھی، اور کچھ مقام ایسے تھے جو مغلق تھے، کچھ مقام ایسے تھے جو مجمل تھے۔ تو ان تمام وجہوں سے جو ہے میں نے اس کتاب کی شرح لکھی، اس کو اگلی عبارت کے اندر بیان کریں گے۔